عشق کا سفر کرتے کرتے انسان پہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کے وجود کے اندر ایک مقدس سول داخل ہوتی ہے، یا پھر ایسا کہہ لے کہ انسان کے اندر موجود جو سول ہے وہ والی سول اپنی صورت کو تبدیل کر دیتی ہے کسی اور سول کی صورت میں، ایسی سول جو کامل سول ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی ولی کامل کی سول ہوتی ہے، جو ایک اسپرچول ٹیچر کی سول ہوتی ہے۔ یا پھر تیسرے طریقے سے اسے سمجھنا ہو تو آپ ایسا بھی سمجھ لیں کہ ایک مقدس سول اپنی ذات کو تمہاری ذات کے حوالے کر دیتی ہے، اور تم اس کی آنکھوں سے دیکھتے ہو، تمہارا دل اس کی دھڑکن کے ساتھ دھڑکتا ہے، جیسا وہ فیل کرتا ہے ویسا تم فیل کرتے ہو، جس اسم سے وہ فیض لے رہا ہوتا ہے اسی اسم سے تم فیض لیتے ہو، یعنی دو وجود یک صورت ہو جاتے ہیں۔ وہ وجود تو دکھنے میں دو ہوتے ہیں لیکن ان کی صورت ایک ہو جاتی ہے، ایک کی صورت دوسرے کی صورت میں ڈل جاتی ہے اور دوسرے کی صورت پہلے کی صورت کو اپنا لیتی ہے۔ یعنی آپ کا جو اسپرچول ٹیچر ہوگا وہ آپ کی سول کو اپنا لے گا اور آپ کی سول اگلے کی سول کے اوپر ڈل جائے گی، جسے فنا فی الشیخ بھی بولتے ہیں تصوف کے اندر۔ آج کی ویڈیو میں اسی باریک سی چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کیسے جا کے حاصل ہوتا ہے، اور فنا فی الشیخ ایک مرتبہ جب انسان کو حاصل ہو جائے تب انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسا انسان کے ساتھ کیوں کرتی ہے۔ دیکھو، انسان اور اللہ کے درمیان سب سے بڑا پردہ خود انسان ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا نا کہ یہ مٹی کا بت جو ہے نا، یہ میں جو ہے، یہ میں جب تک مرے گی نہیں نا تب تک انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل نہیں کر سکتا، جب تک میں زندہ ہے تب تک انسان اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ اگر آپ کی ذات کے اندر ایک میں ہی تو موجود ہے، آپ کی یہ جو وجود ہے اس کے اندر ایک میں ہی تو ہے، ایک آپ ہی تو رہتے ہو اس میں، اگر آپ اپنے آپ کو ہی مار دو گے، یعنی موت قبل ان تموت، جیسے فرمایا گیا نا کہ مرنے سے پہلے مر جا تب جا کے تو خدا کو حاصل کرے گا، یعنی آپ اپنی ذات کو جب ختم کر دیتے ہو، فنا فی اللہ کر دیتے ہو، فنا فی الشیخ کر دیتے ہو، تو پیچھے بچے گا کیا؟ مطلب میری مثال لے لے، اپنی مثال لے لے، کسی کی بھی مثال لے لے، کہ ہمیں بولا جاتا ہے جی کہ آپ اپنی ذات کو ختم کرو گے تو خدا تک پہنچو گے۔ بھئی خود ہم ختم ہو گئے تو پیچھے کیا بچے گا؟ کچھ تو ہونا چاہیے نا۔ اس وقت ایک کنڈیشن پیدا ہوتی ہے جسے فنا کی کنڈیشن بولتے ہیں، فنا فی الشیخ بولتے ہیں، یعنی اس وقت ایک صورت تبدیل کر دی جاتی ہے۔ آپ تو ختم ہو گئے لیکن آپ کی جگہ کوئی اور زندہ ہو جائے گا، آپ کی جگہ کوئی اور لے لے گا، چاہے وہ اس میں اللہ ذات ہو، اس میں احمد ہو، یا پھر شیخ کامل ہو، وہ آپ کی ذات کے اندر زندہ ہو جاتا ہے۔ اسے فنا فی الشیخ بولتے ہیں۔ اس کے نا کچھ درجات ہوتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑا جو سائن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سلطان فقر فرماتے ہیں اسم با اسم ہوتے ہیں۔ یہ جو دو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اسم با اسم، اسم با اسم سے مراد یہ ہے کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے کسی نہ کسی نام سے فیض نہیں لے رہا۔ ہم ڈائریکٹلی طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے اسما کی برکت سے زندہ ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے اسما کی برکت اس کائنات سے ختم ہو جائے تو یہ کائنات دوبارہ عدم میں واپس چلی جائے گی، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ تو ہماری بھی جو شناخت ہے، ہم اپنے آپ میں ایک آئیڈینٹی رکھتے ہیں نا، ہمارا یہ جو فنگر پرنٹ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ فنگر پرنٹ 7 ارب لوگ ہیں دنیا کے، 7 کے 7 ارب لوگوں کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ اگر یہ کسی وجہ سے انگوٹھا جل جائے تو دوبارہ یہی والے فنگر پرنٹ نمودار ہوں گے، یہ چینج نہیں ہوتی۔ یہ ہر انسان کی اپنی اپنی ایک شناخت ہے، اسے انکار نہیں۔ ہر انسان اپنے آپ میں ایک ذات ہے، اپنے آپ میں ایک جو ہے نا وہ پرسنالٹی ہے، ایک شناخت ہے اس کی، اس کا ایک نام ہے جو عالم ارواح سے چلتا آ رہا ہے۔ تو وہ جو نام ہے نا، جو حقیقت ہے ہماری، وہ کسی نہ کسی اسم سے فیض لے رہا ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کے رستے پہ چلنا شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی راہوں پہ چلتا ہے، تو اس اسم کا فیض انسان کے لیے سب سے پہلے کھلتا ہے، اور وہی اسم اس کے مرشد کامل کے اندر بھی موجود ہوگا۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ پہلا درجہ ہوتا ہے کہ جب انسان فنا فی الشیخ کی منزل پہ جاتا ہے نا، تو اس کے مرشد کی اور انسان کی جو ہے نا اس کے درمیان ایک ایسا جو ہے نا ربط قائم ہوتا ہے کہ اس رنگ میں اس کو ڈالا جاتا ہے جس رنگ میں مرشد نے خود سفر کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہزاروں رنگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کے لیے ہزاروں طریقے ہیں، تو وہ رنگ جو مرشد ذات کا رنگ ہوتا ہے نا، وہی رنگ انسان مرید کو جو ہے نا وہی ملتا ہے۔ وہی اسم کا فیض جو مرشد جس اسم سے پکار رہا ہے، وہی اسم مرید کے اندر بھی داخل کیا جاتا ہے، اسی رنگ میں اس کو ڈالا جاتا ہے، اسی رنگ سے اس کو فیض کیا جاتا ہے۔ دوسرا اس کا درجہ یہ ہوتا ہے کہ مرشد پھر ایسے بندے کی غیر یقینی کو ختم کرتا ہے۔ یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اگر غیر یقینی ختم نہ ہو تو وہ مرشد کامل ہی نہیں۔ اور غیر یقینی کیسے ختم ہوگی؟ سلطان فقر فرماتے ہیں ایسا جو بندہ ہوتا ہے نا، وہ ہر وقت حضوری میں ہوتا ہے، یعنی آپ کا جو مرشد ہے نا، وہ ہر وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں ہے۔ جب تک وہ ان کی کچہری میں موجود ہے تو وہ ایک مرشد کامل کی ذات ہے، اور اس کا کام ہے کہ آپ کی غیر یقینی کو ختم کرے، کس طریقے سے کہ آپ کو بازو سے پکڑے اور سرکار دو عالم کی بارگاہ میں خود لے کے جائے۔ یعنی آپ وہاں پر بھی جوڑے ہی کی شکل میں جاؤ گے۔
اپنے مرشد کے سنگ جاؤ گے وہی آپ کو ذات وہاں پر لے کے جائے گی, آپ کو اسپرچل ٹیچر وہاں تک لے کے جائے گا آپ کو. تو جب وہاں تک آپ کو وہ لے کے گئے تو وہاں پہ جا کے جب انسان ایسے دیدار کرتا ہے تو انسان کی غیر یقینی مکمل طور پہ ختم ہو جاتی ہے. اور یہ مرشد کا کام ہے, جو مرشد انسان کی غیر یقینی ختم نہ کرے, سلطان فخر فرماتے ہیں وہ احمق ہے, وہ کبھی بھی کامل مرشد نہیں ہوتا. یہ اس کا دوسرا درجہ ہوتا ہے. اس کے بعد سلطان فخر فرماتے ہیں یہ قدم بقدم ہو جاتے ہیں. جب انسان کی غیر یقینی ختم ہو جاتی ہے تو مرشد ذات پر انسان کو اتنا یقین ہو جاتا ہے, جیسے وہ سلطان فخر فرماتے ہیں کہ در مرشدہ خانہ کعبہ حج ضروری کریے. اس حد تک انسان پھر اس کی بات کو تسلیم کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے سنگ اس کو بارگاہ رسالت تک لے کے گیا. پھر وہ جو بھی حکم صادر فرماتا ہے نا تو انسان قدم بقدم اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے, اس کے قدم پر قدم, اس کے نقش قدم پر چلتا ہے. اسی رنگ میں اسی کو بھی ڈالا جائے گا جس رنگ سے مرشد نے خدا کی ذات کو پایا, اسی رنگ میں جو ہے نا پھر مرید بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل کرے گا. پھر قدم بقدم ان کا ایک ریلیشن بن جاتا ہے. اس کے بعد ان کا ریلیشن بنتا ہے قلب بقلب, یعنی اتنا مضبوط ربط پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی دھڑکنوں کو بھی فیل کرتے ہیں. ادھر مرشد کامل کی دھڑکن جو ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی پڑی, یعنی اس کے قلب منور ہوا. ادھر اس وقت مرید کا دل بھی منور ہو جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا جب کرم ہوتا ہے نا, جب وہ قبولیت کی گھڑی, رحم کی گھڑی ہوتی ہے, تو جو تجلیات مرشد کی ذات پر پڑیں گی وہی تجلیات آ کر مرید پر بھی پڑیں گی. جو فیلنگز اس وقت مرشد کی ہوں گی وہی تجلیات جو فیلنگز ہے اس وقت مرید کی بھی ہوں گی. ان کا اتنا مضبوط ریلیشن ہو جائے گا, اس کا قلب جاری ہوگا تو مرید کا بھی جاری ہوگا. اس کے قلب میں کوئی ذات زندہ ہوگی تو اس کی ذات بھی زندہ ہو جائے گی. اس کے قلب میں کوئی اسم زندہ ہوگا تو اس کے قلب میں بھی وہ اسم زندہ ہو جائے گا. وہ ایک ایسی کڑی میں جڑ جائیں گے جسے قلب با قلب رشتہ فرماتے ہیں. اس کے بعد سلطان فخر فرماتے ہیں کہ روح با روح رشتہ ہو جائے گا. یہ وہ مقام ہے جہاں پر جا کر مرشد کی صورت, یعنی مرشد کامل کی صورت اس کے جو سٹوڈنٹ ہے اس کی صورت کے ساتھ مکمل طور پہ بدل جاتی ہے. یعنی اس کی جو مقدس سول ہوتی ہے وہ آپ کی ذات کے اندر زندہ ہو جاتی ہے, جسے فنا فی الشیخ کہتے ہیں. یا پھر ایسا سمجھ لے کہ انسان اپنے اسپرچول ٹیچر کی ذات کے اندر مکمل طور پہ فنا ہو گیا. یہ اس کے اندر فنا ہو گیا اور وہ اسے حاصل ہو گیا. مطلب آپ فنا ہوئے تو آپ کی ذات کے اندر مرشد کامل کی یا آپ کے اسپرچول ٹیچر کی جو سول ہے نا وہ اویکن ہو جائے گی. اور جو کچھ اس کے پاس ہے, یعنی اس کے پاس جتنا فیض تھا, جتنا اللہ کا کرم تھا, وہ سارے کا سارا آپ کی ذات کے اندر بھی زندہ ہو جائے گا. وہ جس حد تک رسائی رکھتا تھا, وہ بارگاہ رسالت تک جس وقت چاہے پہنچ سکتا تھا, تو آپ کی ذات کے اندر بھی یہ ایبلٹی ہوگی کہ آپ بھی وہاں پر کسی بھی وقت پہنچ سکتے ہیں. تو یہ ایک ریلیشن اس وقت قائم ہو جاتا ہے جب انسان دو وجود اور یک صورت ہو جاتا ہے. یعنی آپ کی سول اپنی حیت کو تبدیل کر کے مرشد کامل کی صورت میں تبدیل ہو جائے گی. اور یہاں پر آ کر یہ سلطان فخر فرماتے ہیں کہ جب یہ دو سولز ایک ہوتی ہیں نا, ایک ہو کے ایک وجود کے اندر پکارا جاتا ہے, قل هو اللہ احد, بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے. یہاں پر مرید جو ہے یا اسٹوڈنٹ جو ہے نا پھر اپنے مرشد کامل کی ذات سے جو ہے نا وہ طلب کرتا ہے. اور جو مرتبہ بھی اس کا مرید چاہے نا تو اللہ کے فضل و کرم سے مرشد کامل کی ذات اس کو عطا کر دیتی ہے. لیکن یہ سارا اللہ کے کرم سے ہوتا ہے. یہ دو کو رکھ کر کھیل حقیقت میں اللہ کی ذات نے کھیلنا ہے. یہ وجود دو ہوتے ہیں لیکن کھیلنے والی اللہ کی ذات ہے. فیضان سارے کا سارا خدا کا ہے, فیضان سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے. لیکن وہ بس ایک طریقہ رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے. اسی لیے کہتے ہیں نا رب بھی تو سبب بھی تو وہ مرشد کامل کی صورت میں ایک سبب پیدا کرتا ہے, انسان کو جرنی کرواتا ہے, اس سے عشق ہوتا ہے, عشق انسان کو توڑتا ہے اور توڑ کے انسان کو یہاں تک لے جاتا ہے کہ وہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں. اور یہاں سے پھر فنا فی اللہ کا سفر جو ہے نا اس کا آغاز ہوتا ہے. یعنی فنا فی الشیخ کے بعد فنا فی اللہ کا مرشد پھر اسے سفر کرواتا ہے اور مرید جو ہے پھر اگلی منزلوں پہ چلا جاتا ہے. لیکن یہ والی جو سٹیج ہوتی ہے نا, اس سٹیج کو فنا فی الشیخ بولتے ہیں, جس وقت انسان کی ذات کے اندر ایک اسپرچول ٹیچر, ایک مقدس سول انسان کی ذات کے اندر زندہ ہو جاتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی, جزاک اللہ خیر.